نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید چوتھا پارہ سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 93۔ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد پاک ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو اسرائیل نے اپنی ذات پر خود حرام قرار دے دیا، من قبل ان تنزل التورات، تورات شریف کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، تم تورات لے آؤ، فَاتْلُوہا، اور اس تورات شریف کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک دن عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اصل دین ایک ہی ہے، وحدت الہی، توحید رب العالمین، خدا کا وحدہ لا شریک ہونا۔ پھر زمانوں کے ساتھ ساتھ احکام، فروعات، مسائل بدلتے رہے۔ یہ بھی رہا کہ ایک شریعت میں ایک چیز حلال ہے، دوسری میں حرام ہے، یوں رہا ہے۔ حضور نبی کریم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا حلال ہے، جائز ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ میں کہ میری ملت علیحدہ نہیں، ہماری ملت ملت ابراہیمی ہے، اور مجھے حکم ہے وَاتَّبِعْ مِلَّتَ أَبِيكُمْ ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ تو میں ابراہیمی ہوں، میرا دین ابراہیمی، میری ملت ابراہیمی، میرا کعبہ ابراہیمی۔ تو اس پر مدینے کے پڑھے لکھے یہودیوں نے اعتراض کیا، ان کا اعتراض بنتا بھی تھا ان کے اپنے حساب سے۔ انہوں نے کہا لو جی، آپ کہتے ہیں کہ میں ابراہیمی ہوں، میری ملت ابراہیمی ہے، میرا کعبہ بھی ابراہیمی ہے، میں اسی دین پر ہوں، میں انہی کا تابعدار ہوں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا حرام تھا، آپ کہتے ہیں حلال ہے، تو پھر یہ اتباع ابراہیم کیسی ہوئی؟ یہ اتباع ابراہیم تو نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ارشاد فرمایا کل الطعام، کھانے کی ساری چیزیں، کان حلا، حلال تھیں، کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد کے لیے۔ اسرائیل یہ دوسرا نام ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل کے لیے یعنی اسرائیل کے لیے، یعقوب علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد کے لیے حلال تھا سب کچھ جو اللہ نے دین ابراہیمی میں حلال کیا تھا۔
الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ چیز جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ اپنی ذات کے لیے حرام ٹھہرا لیا، وہ مستثنیٰ ہو گئی۔ من قبل ان تنزل التورات، تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ، یوسف علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے ہے۔ یوسف بن یعقوب، یعقوب بن اسحاق، اسحاق بن ابراہیم، یہ تو زمانہ بہت قریب کا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے۔ من قبل ان تنزل التورات، تورات شریف کے نزول سے پہلے کسی وجہ سے، وہ بتاتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لو جی میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، حالانکہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال تھا، اونٹنی کا دودھ پینا حلال تھا۔ کسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر اس کو جی حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اور یہ تھا تورات کے نزول سے پہلے کا واقعہ۔ تو حضرت یعقوب نے اپنی ذات کے لیے اس کو حرام ٹھہرایا تھا، ملت ابراہیمی نے اس کو حرام نہیں ٹھہرایا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا قل، اے حبیب آپ انہیں فرما دیں، فاتوا بالتورات، لو لاؤ تورات لاؤ، تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حرام ہے، لے آؤ تورات، فتلوہا، تورات لاؤ اور اس تورات کو پڑھ لو۔ اگر لکھا ہوا ملا کہ تورات نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے تو پھر حرام نکل آئے گا، اگر لکھا ہوا حلال تو حلال نکل آئے گا۔ لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، تم اپنی کتاب تورات لے آؤ۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو پھر وہ یہود تورات نہ لا سکے، انہیں پتہ تھا کہ تورات میں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے اور اونٹنی کا گوشت دودھ پینا جو ہے وہ حلال ہے۔ یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اپنی ذات کے لیے، جس طرح کہتے ہیں نا ڈاکٹر کہ بھائی اس چیز سے تو پرہیز کر، تو بڑے گوشت سے پرہیز کیا کر، تو آپ کو پرہیز تھا اس لیے آپ نے اپنی ذات کو اس سے روکا۔ تو یہ نہیں ہے کہ روکیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے حرام ہو جائے اور پھر ساری ملت ابراہیمی کے لیے حرام ہو جائے اور پھر ہمارے لیے بھی حرام ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام تھیں، ہمارے لیے حلال ہیں، کچھ ان کے لیے حلال تھیں، ہمارے لیے حرام ہیں۔ ایسی کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل کسی موقع پر عرض کروں گا۔ تو جب کہا نا کہ تم تورات لے آؤ، دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، لے آؤ تورات، جو لکھا ہوگا نظر آ جائے گا۔ ان کو پتہ تھا کہ تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے، تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کیڑے نکالیں کہ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے تو جی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ حرام تھا، اور وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع دار تھے، متبع تھے۔ تو ان کا تورات نہ لانا کیا بتاتا ہے کہ تورات میں اونٹ کے گوشت کو، اونٹنی کے دودھ کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ اب اس بات سے میں ایک چیز بیان کرتا ہوں آپ حضرات کی معلومات کے لیے کہ وہ ساتھ ساتھ ہمارا مضمون چلتا ہی آ رہا ہے، یہ قدرتاً ایسی بات ہے کہ ساتھ ساتھ مرزائیت اور قادیانیت کی بات ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ کسی مذہب نے جب بیان کرنا ہو کہ یہ چیز حلال ہے اور حرام ہے تو مذہبی کتاب ہی لائی جاتی ہے نا۔
کتاب و سنت سے ایک عالم دین بیان کرتا ہے یہ چیز حلال ہے، کتاب و سنت کی روح سے ہی وہ بیان کرتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو انہیں کہا گیا تھا کہ تم تورات لے آؤ، اس میں جھگڑو نہ، تورات نے جو کہا وہ سچ ہے، اور کتاب تورات ہماری کتاب نہیں ہے، تمہاری کتاب ہے۔ اگر تمہاری کتاب تمہیں جھوٹا کر دے اور ہمیں سچا کر دے تو پھر، اور وہ تورات نہ لا سکے، یہی ہم نقطہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ قادیانی بھائیوں سے ہم بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، تمہارا اگر کوئی مذہب ہے تو اپنی مذہبی کتاب لے آؤ، ہم اس میں دکھا دیتے ہیں کہ اسلام کی کوئی چیز بھی اس کتاب کے ساتھ نہیں ملتی۔ اسلام میں اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ادیان سماوی میں خدا ایک تھا۔ تمہارے ہاں خدا کتنے ہیں؟ وہ رب العالمین بھی خدا ہے، اور وہ خدا مرزا میں اتر آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خود خدا ہوں، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں خدا ہوں۔ اگر تمہاری کتاب سے یہ نہ نکلے، جی اگر تمہاری کتاب سے یہ تحریر، بھئی کتاب تمہاری، مصنف تمہارا، لائبریریاں تمہاری، مسئلہ ہمارا، سچائی ہماری بیان ہو رہی ہے اور تمہاری تردید ہو رہی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس لوگ تو ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، لائبریریاں، لیکن مرزا کی کتابیں پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ وہ بھری پڑی الماریاں جہاں بھی ہیں، ان کو وہ پڑھنے نہیں دیتے۔ اور جتنے قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے، لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، جی وہ سب کہتے ہیں کہ جی ہمیں درس نہیں دیا جاتا کہ تم یہ کتابیں پڑھو، ہمیں دور رکھا جاتا ہے ان کتابوں سے۔ لیکن ہم اپنی سچائی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ قرآن مجید بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، جوانوں کو پڑھاتے ہیں، بزرگوں کو پڑھاتے ہیں، ہم ختموں میں پڑھتے ہیں، ہم قبروں پر پڑھتے ہیں، ہم اس کا درس دیتے ہیں، ہر وقت قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور تمہیں ان کتابوں سے خطرہ ہے۔ ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ اگر یہ کتابیں پڑھیں گے تو ان کو پردہ اٹھ جائے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل گند بھرا کیا ہوا ہے اس کے اندر۔ جی دوسری بات میں نے عرض کیا تھا ایک دن پہلے بھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور محکمہ ایک قانون بنائے اور دوسرا محکمہ اس قانون کو ختم کر دے۔ مثلا میں یہ فقیر حکیم، یہ ٹیچر ریٹائر ہوا، ایس ایس ٹی میں ریٹائر ہوا ہوں، اب مجھے محکمہ تعلیم نے ٹیچر بنایا نا، محکمہ تعلیم مجھے ٹیچر کی کرسی پر بٹھائیں اور محکمہ مال مجھے نکال دے محکمے سے، یہ ممکن ہے؟ حضرت جی بیٹھے۔ پولیس میں بھرتی کون کرتا ہے؟ محکمہ پولیس کرتی ہے، اور ریلوے والے آئیں اور جناب سپاہی کو نکال دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جو محکمہ قوت نافذہ رکھتا ہے، تنسیخ کی قوت اسی کے پاس ہوتی ہے۔ اگر ملازم صحیح کام نہیں کرتا، وہ کسی جرم میں پکڑا گیا ہے، وہی محکمہ اس کو نکال سکتا ہے، اور جو عہدیدار اس کو مقرر کرتا ہے وہی عہدیدار اس کو، مثلا ہمیں ٹیچر بنایا اپنے کیا کہتے ہیں ضلع کے بڑے افسر نے، ڈی او صاحب نے ہمارے سائن کیے، ہم ٹیچر بنے، تو جب ہمیں خارج کرنے کا موقع آئے گا تو کسی محکمہ کا چپڑاسی ہمیں نکال دے گا، یہ کیسے ہو؟ وہی عہدیدار اسی کرسی پر بیٹھا ہوا وقت کا حاکم وہ اخراج کرے گا۔ تو یہ کیا تماشا ہے جی؟ اللہ رب العالمین جہاد فرض کرے 7ویں آسمان پر اور قادیان میں بیٹھ کر مرزا اس کو منسوخ کرے، حد ہو گئی ہے۔ پاکستان کرنسی بنائے اور انڈیا کہے کہ نہیں میں نے اس کرنسی کو منسوخ کیا، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا ہے کبھی؟ دنیا میں اس طرح نظام چلے گا؟ اس طرح تو گاڑی کا پہیہ چلے گا ہی نہیں، زندگی رک جائے گی۔ جی مثلا یہاں مسلمانوں نے مسجد بنائی،
کہ نمازیں پڑھی جائیں، قرآن پاک تلاوت کیا جائے، سجدے کیے جائیں، دعائیں کیے جائیں، درود شریف پڑھا جائے، اور اب تیسرا کو مذہب بدھ مذہب کہے کہ نہیں جی مسجد گرا دینی چاہیے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے 125 آیتیں نازل کی ہیں جہاد کے بارے میں قرآن مجید میں، میں نے گنی ہے، اور ان 125 آیتوں میں میں نے 100 آیتیں اپنی کتاب میں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، بطور شہادت کہ دیکھو جہاد کا مضمون اتنا مضبوط ہے، ادھر جہاد منسوخ کرتے ہیں، اور پھر طرفہ تماشا دیکھو کہ سن 1857 کی جنگ آزادی جو لگی، انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کی جو لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں ان قادیانیوں نے 50 گھوڑے اور کئی 100 افراد مسلمانوں کے قتل عام کے لیے انگریزوں کو مدد کی۔ یہ طرفہ تماشا دیکھو، ادھر کہتے ہیں جہاد نہیں ہونا چاہیے، اور ادھر مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ایک ظالم غاصب کافر کو 50 گھوڑے دیے جا رہے ہیں اور فوج بندوں کی دی جا رہی ہے کہ شابہ ان مسلمانوں کو قتل کرو۔ جی ہم کہتے ہیں اگر تمہارے اندر تھوڑی سی غیرت بھی ہے، یہ ویڈیو چل رہی ہے اور یہ ہم لوڈ کرتے ہیں، لوگ سن رہے ہیں اس کو، ذرا سی اگر ہمت اور ذرا سی صداقت ہے، ذرا سی تم میں روشنی ہے، تو لاؤ اپنی کتابیں لاؤ، جن کو مانتے ہو ان کو کہ ان کلماریوں کو کھولو، فلاں کتاب نکالو، تذکرہ نکالو، سیرت المہدی نکالو، جی خزائن الفان نکالو، روحانی خزائن نکالو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ چیز کیا ہے۔ ان لوگوں کی رسائی نہیں ہونے دیتے جو اوپر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں نا میں تبرک ہے، دور سے دیکھو اور بس دیکھتے رہو، پڑھو نا ان کو۔ جب کسی کی رسائی ہو جاتی ہے تو وہ پڑھ کے تھوکتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے یہ نقطہ یہاں بیان فرمایا کہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی کتابوں کو پڑھ لو، جو لکھا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو بنی اسرائیل نے یہ سنا، اگر واقعی انہیں یقین ہوتا تو وہ کیوں نہ تورات لاتے، وہ تورات لاتے، لو جی یہ ہے تورات شریف اور یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اب بھی حرام ہے، تم کیوں حلال کہتے ہو؟ یا حلال نہ کہو یا اپنے آپ کو ملت ابراہیمی نہ کہو، فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن چونکہ وہ جھوٹے تھے وہ تورات نہ لا سکے، یہ بھی جھوٹے ہیں، اپنی کتابیں نہیں لائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و